من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما نبى وله الشكر ولا غالبا، والسلام ما قدم منه بنعم الابتداء، وسوء آلاء الأنبياء. الصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وصفاه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه. إذا الخلائق بالغيب مخلولة وبنهاية العدم مخلولة، سيدنا ومولانا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أنعم الله عليهم وطهرهم تطهيرا. الله الذي لا يخفى وحجة الله التي لا تخفى على المشتهر والمهدي والعلة الدائم ولا أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ایک مرتبہ اور بلند آواز صبر اللہ کا نمائندہ ہے. اس عنوان سے اس خانے میں آپ عشرہ محرم کے سلسلے کی 5ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ کی مسلسل آیات کے ذیل میں گفتگو اس صفت پر ہے کہ جو پروردگار عالم کی ازلی اور ابدی کتاب ہے سب سے بلند صفت قرار دی گئی ہے، خصائص سے بشری اور خصائص سے انسانی بھی. اور نہ صرف یہ کہ بلند صفت قرار دی گئی بلکہ نبوتوں کو، ہدایتوں کو اللہ کی طرف سے منصوص عہدوں کو اسی معیار پر رکھا گیا.
کل یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بس پھر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کر جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اور اولو العزم رسولوں کی تعداد بہت نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء پہ 313 رسول، 313 رسولوں پہ 5 اولو العزم، اور یہ 5 سب سے افضل. سب نبی ہیں ایک جیسے نہیں، سب انبیاء ہیں مگر ایک جیسے نہیں ہیں، سب رسول ہیں مگر ایک جیسے نہیں، اور 5 ان میں افضل، اور جو ان میں بھی افضل ہے وہ ہم جیسا کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے عمومی طور پر قرآن کے پڑھنے والوں نے اس کو ایک حکم سمجھا، لیکن اگر آپ سیکوینس میں ترتیب کے ساتھ مطالعہ کرتے ہوئے چلے قرآن کی ان آیات کا جو صرف صبر پر آئی، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا. اور عجیب و غریب بات ہے، یہاں کا موضوع نہیں ہے، یہ صبح کا عنوان ہے لحاظ دیکھ کا، لیکن جملہ کہہ دوں کہ سب کو صبر کا حکم دیا اور درجہ صبر میں 5 کو اولو العزم قرار دیا، لیکن مقام صبر کے بعد گزشتہ 2 تقریریں آپ کے اذان میں ہوئی کہ جہاں میرے مولا نے کہا کہ یہ مواصل مقام صبر نہیں، میرے لیے مقام شکر ہے. جو ہے آپ کیوں نہیں یاد ہوگا کہ منزل شہادت کے لیے جب رسول نے علی سے کہا اور خبر دی تو علی نے کہا میرے لیے یہ مقام صبر نہیں ہے، مقام شکر ہے. تو صبر کا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات میں انبیاء اور انبیاء میں مرسلین اور مرسلین میں 5 کو افضل قرار دیا مقام صبر، باقی سب کو صبر کا حکم دیا. اور شکر کا معاملہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں سب کو شکر کا حکم دیا یا ناشکرا قرار دیا. کل 2 نبیوں کو شکر کرنے والا بتایا، یعنی شکر اس سے بھی مشکل درجہ ہے. صبر آخر ہے، اگلا جملہ آپ کے حوالے، اور اس کے بعد سے ظاہر شکر کا یہاں عنوان نہیں ہے، یہاں جتنا کہنا ہے اتنا کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. صبر سب سے اعلیٰ صفت، شجاع کو بھی صبر چاہیے، کل کہہ رہا تھا عالم کو بھی صبر چاہیے، واپس آ رہا ہوں اس پر، شجاع کو بھی صبر چاہیے، عالم کو بھی صبر چاہیے. صبر سب سے افضل صفت، شکر اس سے بھی افضل صفت. اور کوئی ایسا مل جائے جو صبر کی جگہ پہ شکر کر رہا ہو، کچھ کہہ رہا ہوں، جو صبر کے مقام پہ شکر کر رہا ہو تو پھر اس کے درجوں میں کیا کیجیے گا؟ اس لیے کہ وہ مقام پہ صبر پہ شکر کر رہا ہے. اور کل کہاں روکا تھا؟ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا قبائل، یہی روکی تھی نا تقریر، سینے پہ ہاتھ مار گیا قبائل میرا جان چھلکے گا تو تجھ پر ہی تو گرے گا، میرا جان چھلکے گا تو تجھ پر ہی تو گرے گا. اور قبائل کا عالم یہ ہے کہ ساری رات گزر گئی ہے، رازدار ہے علی کے. جب کوفے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے جناب قبائل کا بازار، گئے ہیں، رازدار ہے علی کے، اور علی گفتگو کر رہے ہیں، اور قبائل نے ایک بات پوچھی ہے اور ابھی علی نے اس کا جواب نہیں دیا، اور قبائل پھر پوچھ رہے ہیں اور پھر چاہتے ہیں. تو کم از کم کیا میں یہ سمجھوں اس واقعے سے
کہ قبائل میں کوئی بے صبری ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں جو علی کا رازدار ہے اس میں بے صبری کیوں ہوگی؟ تو بے صبری تو نہیں ہے. تو پھر قبائل ایسا کیا ہوا کہ 2 مرتبہ سوال پوچھ لیا اور پھر علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ قبائل میرا جان چھلکے گا تو تجھ پر ہی تو گرے گا. قبائل میں بے صبری نہیں رہی. قبائل نے قیامت تک کی نسلوں پہ احسان کر دیا کہ سوالات پوچھنے میں بے صبری نہ کرنا. اسی لیے مولا نے کہا دیکھیے سوالات کا بھی ایک ادب ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم جس عہد میں گزر رہے ہیں یہ عہد ہی سوالات کا. اس عہد میں صرف سوالات ہے، جوابات ہے ہی. کبھی اگر سوالات اشرے کا عنوان رہا تو بتاؤں گا. لیکن علی کے سامنے کوئی سوال کر رہا اور علی کہہ رہا ہے قبائل، اور پھر جب علی جواب دے لیتے آئے تو قبائل نے یہ پوچھا تھا کہ بل واقعہ چونکہ پڑھا تھا اس لیے قابل کر رہا ہوں، بل حقیقت، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ علی نے کہا قبائل جب وہم اور شک یقین میں فنا ہو جائے تو یہ حقیقت ہے. جب وہم اور شک یقین میں فنا ہو جائے تو یہ حقیقت ہے. قبائل نے کہا ضدلی بیانہ، کچھ اور ارشاد فرمائیے، کچھ اور وضاحت کیجیے. کہا قبائل جب توحید کی ہیکل روشن ہو جائے اور شرک مٹ جائے تو یہ حقیقت ہے. ایسے میں ایک مرتبہ قبائل ہے. ابھی بات مشکل ہے نا، لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. اور کیا قبائل کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی؟ آ رہی ہے، مگر قبائل کہتا جا رہے ہیں ضدلی بیانہ. یہ ضدلی بیانہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ ضدلی بیانہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آنے والی زمانے کی نسلوں کے فہم و فراست پر اتنا آسان کر دو سوال کو اور جواب کو کہ جب دنیا تک پہنچے تو لوگ سمجھ جائیں. تو قبائل نے کہا بل کر دو بیٹا، اسے بل کر دو، بل کر دو، توجہ سے بچے سنو، اس پہ توجہ نہیں دو. قبائل نے کہا ضدلی بیانہ. علی نے کہا جب وہم اور شک یقین میں فنا ہو جائے تو حقیقت ہے. کہا ضدلی بیانہ کا جب شرک مٹ جائے، توحید کی ہیکل منور ہو جائے، جھلل جھلل کرنے لگے تو حقیقت ہے. کا ضدلی بیانہ کا قبائل بس اتنا سمجھ لے جب آفتاب سورج صبح کو نکل آتا ہے تو چراغ نہیں جلائے جاتے. قبائل بس اتنا سمجھ لے کہ جب آفتاب نکل آتا ہے، سورج نکل آتا ہے تو چراغ نہیں جلائے جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب کی موجودگی میں چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اور چراغ میں اور آفتاب میں ایک بڑا فرق ہے. چراغ میں اور آفتاب میں بڑا فرق ہے. یہ بہت سے چراغ بھی ہو تو آفتاب جیسی روشنی نہیں دیں گے، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے آفتاب اس کا بنایا ہوا ہے، چراغ ہمارے بنا.
چراغ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ کیا کہا تھا، روکی بات کہاں تھی کل، کہ جب پہنچے موسیٰ خضر کے پاس تو خضر نے کہا موسیٰ سے، موسیٰ چاہتے ہیں حکم خدا پہ گئے، علم کے وہ معاملات اور رشد کے جس کے لیے بھیجا گیا ہے، اور خضر کہہ رہے لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے، کوئی مصیبت اٹھانی ہے، کوئی زخم کھانا ہے، کوئی معرکہ ہے، کوئی لڑائی ہے، نہیں، یہاں تو مسئلہ علم کا ہے، اور علم کے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، تم کیسے صبر کر سکتے ہو موسیٰ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ ایک اولو العزم ہے، صاحب شریعت ہے، رسول ہے، کلیم ہے، نبی ہے، ایک وہ ہے جس کے اسٹیٹس پہ 1400 سال سے بحث ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ اچھا، علم کا ایک مسئلہ ہے، علم کے لیے کوئی پیمانہ تو ہوتا نہیں کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ آپ کے پاس ایک سیر علم ہے، میرے پاس ایک پاؤ علم ہے، کسی کے پاس کوئی پیمانہ؟ علم کے لیے کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ یہ پتا چلے، ہاں یہ پتا چل جاتا ہے کہ کس کے پاس کم علم ہے، کس کے پاس زیادہ علم ہے، لیکن کوئی پیمانہ نہیں ہے علم کے لیے۔ تو اب یہاں پہ کیسے فیصلہ ہو؟ اگر قرآن نہ بتلائے اور خضر کا اسٹیٹمنٹ اور بیان قرآن میں نہ رکھا ہو تو یہ بات اس بیان سے طے ہے کہ خضر کے پاس علم زیادہ ہے، اور وہ ہے نبی، وہ ہے صاحب شریعت، اور کہہ رہے چونکہ تمہیں علم نہیں ہے اس لیے تم صبر نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی کے پاس علم ہو اور نبی اولو العزم پیغمبر کے مقابلے میں ہے اور جسے خدا نے اپنے پاس سے دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے صبر نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ایسا ہو جو ہو ہی باب العلم، اگر کوئی ایسا ہو جو ہو ہی باب العلم، میرے بچے اسے یاد رکھیں گے، اگر کوئی ہو ہی ایسا جو ہو باب العلم، باب مدینۃ العلم، تو پھر اس کا عالم یہ ہے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں کبھی کنویں سے پانی بھرا ہے؟ اور میں اکثر کہتا ہوں زندگی کے تجربے زندگی میں جو بھی ہوتے ہیں، چاہے دیہی ہو، دیہی زیادہ، ان تجربوں سے سیکھا کیجیے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ مولا علی نے کہا کیا کیا مثالیں دی ہیں۔ کبھی کنویں سے پانی بھرا ہے؟ گہرے کنویں میں رسی ڈال کر ڈول جب باندھ کے رسی میں بھرا جاتا ہے اور پھر آپ اسے گہرے کنویں سے آہستہ آہستہ اوپر لائیں تو رسی تھر تھراتی ہے، رسی تھر تھراتی ہے، کہیں باب العلم، باب مدینۃ العلم، کہیں سے آواز آئی آپ کہیے تو میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں، تو علی نے دو جملے کہے کہ تم کب سے اسلام کے ہمدرد ہو گئے، تم کب سے اسلام کے ہمدرد ہو گئے، اور پھر علی نے کہا اب جملہ سنو علی کا، میرے دونوں پہلوؤں، یہ پہلو ہے، میرے دونوں پہلوؤں میں وہ دریائے علم جوش مار رہا ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو جیسے کنویں سے ڈول بھر کے رسی تھر تھراتی ہے ایسے تم کانپنے لگا۔
واقعات کے اور اقوال کی شرح کا موقع ہوا تو پھر اس پہ بات کریں گے. یہ باب مدینۃ العلم کا علم ہے. تیرے دونوں پہلوؤں میں وہ دریائے علم جوش مار رہا ہے. اگر میں ظاہر کر دوں کہ لفظوں نے بتلایا کہ علی کے سینے میں جو کچھ ہے وہ سب ظاہر نہیں کیا ہے علی نے، تو جتنا آیا ہے وہی نہیں سمجھ رہا زمانے سے. جتنا آیا ہے وہی زمانے سے نہیں سمجھ رہا. کیا کہا حضرت خضر نے موسیٰ سے؟ تمہیں علم ہی نہیں ہے. اب اس پہ جواب کیا ہے؟ اور کل بھی کہا تھا کہ 3 بار کہا ہے ہر واقعے کے بعد پلٹ کے. حضرت خضر میں نے تم سے نہیں کہا تھا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم الم اقل لک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تمہارے پاس استطاعت ہے. اب حضرت موسیٰ کیا کریں؟ معلوم حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے عجیب کی طرح کہا محفوظ کیجیے گا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے. کچھ یاد آیا آپ کو؟ یہی لب و لہجہ کہیں یاد آیا؟ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جب بیٹے کا حوصلہ باپ کے حوصلے کے برابر ہوا اور بیٹا اس عمر میں آیا کہ چلنے پھرنے کی عمر میں، تو ہم نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا باپ کو کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو باپ نے بیٹے سے کہا میرے لال تیری کیا رائے ہے؟ علی اصبحک فانظر ماذا تری. اے میرے لال تیری کیا رائے ہے؟ تو اب بیٹے کا جواب کیا آیا؟ بیٹے کا جواب یہ آیا فانظر ماذا تری ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں. کلیم اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے. ذبیح اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. وہ اولو العزم ہے اور یہ ذبیح اللہ ہے. اولو العزموں میں تو نہیں ہے لیکن اولو العزم کے بیٹے ہیں اور یہ کہہ رہے صابرین میں سے پائیں گے. لیکن دونوں نے ایک ٹکڑا رکھا اگر اللہ نے چاہا. اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اسے یاد رکھیے اور محفوظ کیجیے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. خبردار کسی معاملے پر جس میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ کام کل کروں گا یا آنے والے وقت میں کروں گا یا اگلے لمحے میں کروں گا، تو اسے انشاءاللہ کے بغیر مت کہنا. آیت ہے قرآن اور اس آیت پر بحث ہے.
اور بحث یہ ہے کہ یہ آیت میں خطاب امت سے ہے کہ مصطفیٰ سے؟ بھی توجہ کیجیے گا، اس آیت میں خطاب امت سے ہے کہ محبوب سے ہے؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے سامنے مسئلہ رکھا ہوں، اگر مفسرین کا وہ گروہ جو کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں خطاب مصطفیٰ سے ہے تو مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے، اب مجھے ایک بات بتائیے، جب مصطفیٰ سے پہلے مصطفیٰ سے کم درجے کے دو نبی اپنی بات کرتے ہوئے انشاءاللہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کو انشاءاللہ کا علم نہ ہو؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ انشاءاللہ نہ کہے؟ تو جب تک موسیٰ اور اسماعیل والی آیت قرآن میں موجود ہے، یہ بتلا رہی ہے کہ یاد رکھنا ظاہر نبوت میں آ رہا ہے، ایک اگر بنی اسرائیل کا نبی ہے تو ایک مصطفیٰ کا جد ہے، اسماعیل مصطفیٰ کے جد اعلیٰ ہے، اور جد اعلیٰ جب کہہ رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ تک وہ روایت نہ آئی ہو، یعنی وہ سلسلہ تسلسل میں نہ آیا ہو اور مصطفیٰ کو علم نہ ہو؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ آیت مصطفیٰ سے نہیں کہہ رہی، آیت قیامت تک کے لیے امت سے کہہ رہی ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ یہ وہ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں چاہے مصطفیٰ کو حکم ہو چاہے امت کو حکم ہو، جب حدیث صحیح اگر کہیں آ جائے عالم اسلام میں کہ جس کی صحت سند کے اعتبار سے صحیح ہو اور امت نے اسے سند کے اعتبار سے صحیح حدیث مانا ہو، تو پھر اس پر بحث نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ایسی ہے جو صحاح ستہ سے لے کر صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم سے لے کر ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، اور اس پر تمام امت متفق ہے کہ وہ صحیح ترین حدیث ہے۔ رکوع گنائی آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کر رہا ہوں، دونوں صورتوں میں قرآن کے حکم اور پچھلے دو نبیوں کے عمل کے بعد اب جب حدیث صحیح آئی تو میں حیران رہ گیا، اس لیے کہ 39 راتیں گزرنے کے بعد جب رسول نے 39ویں رات میں کہا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، تو انشاءاللہ نہیں گا۔ اس کو حدیث رایت کہتے ہیں۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، حدیث صحیح ہے، حدیث کے اسناد پہ کوئی بحث نہیں ہے، پوری ملت مسلمہ کی حدیث کی کتابیں اس کی صحت پہ متفق ہے، لیکن متن حدیث میں یہ فقرہ نہیں ملتا کہ رسول نے کہا ہو لَأُعْطِيَنَّ غَدًا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِلِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، جب یہ کہو کہ کل میں یہ عمل کروں گا تو انشاءاللہ کہو، یہ ہو نہیں سکتا
کہ رسول خدا کے حکم کی نافرمانی کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر سوال ہے، تو پھر کہا کیوں نہیں؟ جب یہ کہا کل علم دوں گا عطا کروں گا مرد کو کرار کو غیر فرار کو، اس کو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، تب تلک نہ پلٹے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے۔ یہ کل حدیث رایت ہے۔ اگر کبھی حدیث رایت پہ بات رہی تو اس کے مطلب پہ بات ہو سکتی ہے، اس وقت جو بات کہہ رہا ہوں اسے محفوظ کر لیجیے، یہ کل حدیث رایت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں رسول نے انشاءاللہ تو نہیں کہا۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا رسول اور محبوب، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو بولتا ہی نہیں ہے، جو مگر یہ کہ جو وحی ہو۔ تو اب دو ہی امکانات ہیں، یا تو علی کو علم باللہ رسول کی خواہش تھی، یا اللہ چاہتا تھا، کچھ کہہ رہا ہوں، یا تو علی کو علم باللہ رسول کی خواہش تھی یا اللہ چاہتا تھا۔ اگر رسول کی خواہش تھی تب بھی انشاءاللہ کا ٹکڑا نہ ہونے سے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ علم علی کو ملے، علم علی کو ملے، یہی مرضی الہی تھی۔ تو ایک بات اور پتہ چلی، اب جو سمجھے گا وہ سمجھے گا، خدا کی ساری مرضیاں قرآن سے ہی نہیں پتہ چلتی، حدیث سے بھی پتہ کل میں علم اس کو دوں گا جب مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور رسول کہہ رہے دوں گا اور دے دیا۔ خدا کی قسم میں اس وقت گرامر پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور گرامر میرے بچے سمجھے، زمانے ہوتے تین۔ ایک زمانہ ہوتا ہے عمل کیا، ایک زمانہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہوگا۔ انشاءاللہ کیا کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ ہے کے لیے بھی نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگا کے لیے۔ حدیث رایت میں ہوگا ہے، کل میں علم دوں گا، تو کل صبح جب آئے گی تو رسول علم دیں گے کہ کام کل ہوگا، اور اس ہوگا میں تیسرا زمانہ فیوچر ٹینس، تو انشاءاللہ ہوتا ہی تیسرے فیوچر ٹینس کے لیے، مستقبل کے لیے، جب مستقبل کہتے ہیں۔ پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ ہے میں اور ہوگا میں فرق یاد رکھیے گا۔ ہے میں انشاءاللہ نہیں ہے تو نافذ ہے، زمانے کے اعتبار سے اگر رسول کہہ دے تو ہے نافذ ہے۔ ہوگا میں انشاءاللہ ہے، وہ بھی ہمارے آپ کے لیے ہو گیا، انبیاء کے لیے بھی ہو گیا، لیکن یہاں رسول نے نہیں کہا، نہیں کہا پھر بھی نافذ ہو گیا۔ رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا مگر علم پھر بھی علی کو ہی دیا، اور صبح تک کوئی آیت بھی نہیں آئی، وحی بھی نہیں آئی۔ اے حبیب، رات آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، رات آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو کوئی وحی بھی نہیں آئی، آیت بھی نہیں آئی۔ تو زمانے کے گرامر کے اعتبار سے جس رسول کا ہوگا انشاءاللہ کے بغیر اتنا نافذ ہے، اس کا ہے کتنا نافذ ہوگا، جس کا مولا ہو اس کا بھی
ایک تو ایک دن ابھی تک نہیں صبح میں جانتا لا کس جگہ کس گلی یہ ہوا آئے گی یہ علی کے ممالک کا وعدہ رہا یا علی یا علی یا علی تجھے کوثر نہ ملے گا اور ایک کوثر تو بس پتنگوں کے پینے کی جس کا ہوگا جس لسان مقدس کا کہنا ہوگا اتنا ثابت اور نافذ ہے اس کا ہے یہ نہیں کہا جس کا میں مولا ہوں گا یہ نہیں کہا جس کا میں مولا ہوں گا اس کے علی مولا ہوں گے نہیں بل کن تو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں رسول نے حال کا پریزنٹ زمانہ حال استعمال کیا ہے حال اور حال جو رسول نے استعمال کیا ہے غدیر میں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے حال ہے اور اس حال کی خوبی یہ ہے کہ ہم آج تک اسی حال میں تو ایک جملہ اردو میں اور محفوظ کر لو وہ بھی گرامر کا ہی جملہ ہے زمانے تین ہی ہوتے ہیں ماضی حال مستقبل ہم تو آج تک اسی حال میں ہیں جس حال میں رسول نے کہا تھا اس حال سے باہر نہیں آئے لیکن اس حال نے یہ ضرور بتلا دیا ماضی مستقبل کی کیا بات کروں علی تو ہر حال میں حال ہے
توفیق الہی بتائی نے محمد و آل محمد علی ہر حال میں حال ہے. رہ گئے ہم تو غدیر سے اٹھے ہی نہیں. ہم تو غدیر سے اٹھے ہی نہیں. مصائب سے اٹھا کے فضائل میں جملہ کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کون سمجھے گا. آپ کو اور آپ کی نسلوں کے حوالے جیسے چاہیے گا سمجھیے گا. ہم کبھی غدیر سے نہیں اٹھے. ہم کبھی غدیر سے 1400 سال میں نہیں اٹھے. کبھی اٹھے تو کربلا میں آ کے بیٹھے. سوچتے رہے گا کیا کبھی اٹھے تو کربلا میں آ کے بیٹھے. اور کربلا کی بھی خوبی یہی ہے. کربلا زمانوں میں نہیں ہے. کربلا زمانوں میں نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ گزر نہیں گئی. جاری ہے. جاری نہ ہوتی تو جنازے آج بھی نہ اٹھ رہے ہوتے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. آج تو محرم کی 5 ہوتی. میں آپ سے آج کیا کروں. اور آج ذکر بھی زینب کی گود کے پالے. زینب کی گود کے پالے کا تذکرہ. بہت محبت کرتا ہے سارا کا سارا گھر. رسول کی تصویر ہے. ابھی خیمہ سادات میں کہہ رہا تھا حسین اتنی محبت کرتے. یہ مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی جب لیزوں پہ راہ کوفہ و شام پہ سر چلے تو حسین کا سر اقدس اپنی نگاہیں ادھر رکھتا تھا جدھر علی اکبر کا سر. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. راہ کوفہ و شام کے واقعات اگر سناؤں تو اسی پہ مجلس تمام ہو جائے. ایک سن لو صرف. فوج یزید اور لشکر یزید کا طریقہ یہ تھا کہ راتوں کو شمخول کے حملوں کے خوف سے سروں کو صندوق میں رکھا جاتا تھا. واقعہ نقل ایک بار کے لیے ہوا لیکن ہوا بار بار. صندوق میں سر رکھے جاتے تھے. ایک صبح کو خولی نے صندوق کھولے تو دیکھا حسین کا سر جس صندوق میں رکھا تھا اس میں سر نہیں ہے. حسین کا سر نہیں ہے. خولی ایک مرتبہ تلاش کرتا ہوا تازیانہ لے کر بیمار امام کے قریب آیا. عابد بیمار کے قریب آیا. اس نے کہا تم بنی ہاشم کا جادو ختم نہیں ہوتا. معاذ اللہ تمہارے باپ کا سر کہاں ہے؟ عابد بیمار نے کہا ڈھونڈنے مل جائے گا. اب جو کہاں تو کہاں بہت تلاش کیا نہیں ملتا. کب وہ صندوق کھول جس میں علی اکبر کا سر ہے. اب جو صندوق کھولا تو رخسار پہ رخسار رکھے والا علی علی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آواز
آوازیں بھی پسند ہے، بہت محبت کرتے تھے، مگر حسین نے نہیں چاہا کہ دوسرے جوان مرلے چلے جائے اور علی اکبر رہے، تو صبح سے بازو پکڑ کے کہتے تھے تقدم ولدی، پڑھو میرے لال پڑھو، مگر علی اکبر کو کبھی عباس روک لیتے تھے، کبھی قاسم روک لیتے تھے، کبھی مسلم کے لاڈلے روک لیتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا اس سب کے ہوتے علی اکبر چلے جائیں؟ مگر اب جو عباس کے بعد حسین نے کہا تقدم ولدی، تو ایک بار علی اکبر نے کہا بابا پھوپھی اماں اجازت نہیں دیتی، پھوپھی اماں اجازت نہیں دیتی، کہا جاؤ بیٹا پھر کوشش کرو، پھر صحیح کرو۔ اب جو آئے تو مصلی پہ بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی، علی اکبر نے سلام کیا اور کہا بیٹا کیا بات ہے؟ جواب سلام دے کر کہا پھوپھی اماں یہ بتلائیے آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا دادی زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کہ تم نے کیا پوچھ لیا بیٹا؟ کیا کہہ لے دادی زہرا کے رتبے کے؟ کہ پھوپھی جب میدان حشر میں کربلا کی ہر بیوی کہے گی دادی زہرا کے سامنے میں نے آپ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کیا، تو آپ کیا کہیں گی؟ علی اکبر میں سمجھ گئی جاؤ بیٹا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ جاؤ میرے لال میں اب تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں کھڑے تھے کہنے لگے علی اکبر تمہاری زلفوں کی خوشبو پھوپھی کو بہت پسند ہے، ذرا سر کو جھکا دو، پشام اقدس پہ بہت جائے گی، آنکھیں کھول دے گی۔ ایک بار علی اکبر نے سر جھکایا، خوشبو پہنچی، زینب نے آنکھیں کھول دی۔ میں کہوں گا شہزادی آج تو بھتیجے کی زلفوں کی خوشبو پہ آنکھیں کھول دی ہے، کل یہی سر اور زلفیں نیزے میں بنی۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ پھوپھی سے اجازت لے چکے، کچھ رخصتیں سن لو، پھوپھی سے اجازت لے چکے تو ماں کے پاس آئے، اماں بابا اکیلے ہو گئے، ہمیں اجازت ہے کہ بیٹا پہلے کب پانا ہے، میرا کیا حق ہے؟ ہاں ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، کفسا ذرا وہ صندوق تو لانا جو میں نے رکھوایا تھا۔ صندوق آیا تو اس میں علی اکبر کی شادی کے جو لباس تیار کیے تھے اسے نکالنا شروع کیا، ایک ایک کرتے کو اٹھاتی تھی، علی اکبر کا چہرہ دیکھتی اور چیخ مار کے کہتی علی اکبر نے سادہ سا کرتا اٹھایا اور کہا ماں یہ میرے کفن کے لیے کافی ہے۔ سید الساجدین سے رخصت ہوئے، باپ سے رخصت ہوئے۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمہ گاہ کے دروازے سے باہر آنا چاہتے تھے تو خیمہ گاہ کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اور کسی کا ہاتھ علی اکبر کے دامن پہ پڑتا۔ اگر یہ کوئی بڑا ہوتا تو شالے پہ ہاتھ رکھتا۔ 4 سال کی سکینہ چچا عباس بھی
نے سکینہ کو دلاسا دیا نہیں پڑتا. سن لو اس وقت ایک خیمے تھے ان کا سہل تھا, اس کے بعد خیمہ گاہ کی بناتے تھی. الوان الشہادہ میں لکھنے والے آقا یزدی نے لکھا جب علی اکبر خیمے سے نکل کے خیمہ گاہ کے سہل میں آئے تو ساری بیویاں باہر آ گئی. اب سنو گے کیا ہوا؟ جو پتھر پڑے تھے پتھر, بیویوں نے وہ پتھر اٹھائے اور سروں پہ عبادت کرنا شروع کیا اور نبی کی محبت خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. باہر آئے, حسین نے پاس اٹھا کے علی اکبر کو سوار کرایا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ بیٹا مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا. علی اکبر 17 حملے علی اکبر نے کیے, 17 حملے. ایک بار بیچ میں آئے ہیں درمیان میں اور کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی, کہاں میرے لال خوب لگے, آج تو دادا علی داد دے رہے تھے, خدا کسی پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے کہ بابا کو گھوڑ پانی مل جائے. حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو, اپنی زبان میرے دہن میں دو. زبان دی اور جلدی سے کھینچ لی. بابا آپ کے حلق میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں, بہت پیاسا ہے میرا باپ. یہ کہہ کے علی اکبر پھر چلے. اب جو حملہ کیا تو پسرے ساتھ اٹھایا. ارے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے, یوں ایک سے شیر نہ ہوگا, گھیرے کے مارو. اب جو فوجوں نے گھیرا, کہیں سے تلواریں آئی, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے تلوار آئے, کہیں سے برچھیاں آئی, کہیں سے بالیں آئے. سلام ابن الاستا نے علی اکبر کے گلے میں آیا, دل کے پکارے اے بابا. کسی لمبے تابوت آئے گا, روئے آپ تابوت آئے گا, مگر سن لو ایک جملہ سن لو, آ رہا ہے تابوت مگر ایک جملہ سن لو. ایک مرتبہ علی اکبر نے گر کے پکارا. حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین خیمہ گاہ کے دروازے پہ کھڑے تھے. جب علی اکبر نے پکارا میری طرف دیکھا. حبیب کہتا جب علی اکبر نے گر کے پکارا حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتے ہوئے بیٹھ گئے. پھر اٹھے, پھر بڑھا گئے, پھر اٹھے, پھر گئے, نہ چلائے گولیاں میرا